بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 67 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم منصوبات کی چوتھی قسم مفعول لہو کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذکور مثل ضربته تعذیبا وقعدت عن الحرب جبنا خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر وشرط نسبه تقدير اللام وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارنا له فی الوجود۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المفعول له منصوبات میں سے ایک مفعول له بھی ہے۔ هو ما فعل لأجله، یہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور فعل مذکور کیا گیا ہو۔ مثل ضربت تعذیبا، جیسے ضربت تعذیبا میں تعذیبا مفعول له ہے۔ وقعدت عن الحرب جبنا، اور قعدت عن الحرب جبنا میں جبنا مفعول له ہے۔ خلافا للزجاج، زجاج اختلاف کرتے ہیں۔ فإنه عنده مصدر، امام زجاج رحمہ اللہ کے ہاں یہ ایسا اسم ان کے ہاں مصدر یعنی مفعول مطلق میں شمار ہوتا ہے۔ وشرط نسبی تقدیر اللام، اور اس کے منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ لام مقدر ہو۔ وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، اور اس لام کا حذف کرنا تب جائز ہے جب یہ معلل به فعل کے فاعل کا فعل ہو، اور ومقارنا له فی الوجود، وجود میں بھی اس کے مقارن ہو۔ عزیز طلباء، آج کے درس کے اندر 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، مفعول له کی تعریف اور فوائد و قیود۔ نمبر 2، جمہور علماء نحو اور امام زجاج رحمہ اللہ کا اختلاف۔ نمبر 3، مفعول له کے منصوب ہونے کی شرط۔ نمبر 4، صاحب قافیہ رحمہ اللہ اور جمہور علماء کا اختلاف۔ نمبر 5، حذف لام کی جائز ہونے کی صورتیں۔ المفعول له منصوبات کی چوتھی قسم مفعول له ہے۔ مفعول له کی تعریف شروع کر رہے ہیں کہ المفعول له میں جو شروع میں الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، اس کا صلہ خود مفعول بن رہا ہے، پھر موصول اور صلہ دونوں مل کر صفت بن جائیں گے الاسم موصوف محذوف کے لیے۔ له میں لام اجلیہ ہے تو عبارت یوں بنے گی الاسم الذی فعل الفعل لأجلہ، یعنی وہ اسم جس کی خاطر ما قبل والا فعل کیا گیا ہو۔ اصطلاحی معنی صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں یوں بیان فرمایا ہے، ہوا ما فعل لأجلہ فعل مذکور، یعنی مفعول له وہ اسم ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے یا جس کے پہلے سے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور کیا جائے، جیسے ضربت تعذیبا میں ادب سکھانے کے لیے ضرب فعل کیا گیا ہے، اور قعدت علی الحرب جبنا، جبنن کی موجودگی کی وجہ سے، یعنی جبنن بزدلی اس کے اندر پہلے سے موجود تھی جس کی وجہ سے وہ جنگ سے بیٹھ گیا تھا۔ فاضل مصنف رحمہ اللہ کی عبارت ہوا ما فعل لأجلہ فعل مذکور میں ہوا ضمیر کا مرجع مفعول له ہے جو کہ معرف ہے، اور ما فعل الفعل اس کی تعریف ہے۔ پھر تعریف میں ما جنس ہے
جو کہ معرف یعنی مفعول لہو اور غیر معرف یعنی دیگر مفاعل کو بھی شامل ہے۔ فعل الفعل لاجلہ یہ فصل ہے، اس کی وجہ سے سارے دیگر مفاعل اس تعریف سے خارج ہو گئے۔ خلافاً للزجاج مفعول لہو کے بارے میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مفاعل خمسہ میں سے باقاعدہ ایک مستقل قسم ہوگی۔ البتہ امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی مستقل قسم نہیں بلکہ اصل میں یہ مفعول مطلق ہے، جس کی اصل عبارت یوں تھی: ادبتہ بالضرب تادیبا وجنبت فی الحرب جبنا، یا جنبت فی القعود عن الحرب جبنا۔ تو اصل میں تادیباً اور جبناً تقدیر عامل یعنی فعل محذوف ادبتہ اور جنبتہ کے لیے مفعول مطلق بن رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اس کو مضاف محذوف کے ساتھ ملا کر مفعول مطلق بنا دیا جائے۔ مثلاً ضربتہ تادیباً کی محذوف عبارت یوں ہو: ضربتہ ضرب تادیب۔ قعدت عن الحرب جبناً کی محذوف عبارت اس طرح ہو: قعدت عن الحرب قعود جبن۔ لیکن اگر دیکھا جائے امام زجاج رحمہ اللہ نے جو یہاں تعویل کر کے محذوف عبارت نکالی ہے اور پھر اس پر مفعول مطلق کا حکم لگایا ہے تو یہ کچھ کمزور سی بات لگ رہی ہے، اس لیے کہ تعویل کر کے ایک قسم کو دوسری قسم بنا دینے سے یہ لازم نہیں آتا پہلی قسم بالکلیہ ختم ہو کر بعین ہی دوسری قسم بن جائے گی، ورنہ تعویل کا یہ دروازہ اگر کھولا جائے اور اس کو صحیح مانا جائے تو بہت ساری مؤول صورتیں اپنی اصل صورتیں چھوڑ کر ما یعول یا مؤول الیہ والی صورت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ مثلا حال اور ذوالحال کی مثال لیجئے، جیسے جانی سعید راکبا اور زرت بکرا مسرورا، ان میں تعویل کر کے عبارت یوں بن سکتی ہے: جاءنی سعید فی وقت الرکوب اور زرت بکرا وقت سرورہ، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی بھی مفعول فیہ نہیں کہتا بلکہ اسی طرح حال اور ذوالحال ہی کہتے ہیں۔ یہاں امام زجاج رحمہ اللہ کا تعارف سن لیں۔ امام زجاج کا نام ابراہیم بن محمد بن سری بن سہل ہے اور کنیت ابو اسحاق ہے۔ ولادت کی تاریخ معلوم نہیں، البتہ وفات ان کی جمادی الاخری 310 ہجری یا 316 ہجری جمعہ کے دن مقام بغداد میں ہوئی۔ 80 سال سے کچھ زیادہ عمر ملی۔ حنبلی المسلک تھے۔ شروع میں یہ شیشہ گری کا کام کرتے تھے اور عربی میں شیشے کو زجاج ہی کہتے ہیں، اس لیے اسی وجہ سے ان کا نام امام زجاج کے لقب ہوا، اس سے ہی یہ مشہور ہو گئے۔ پھر یہ تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے تو تمام علوم دینیہ خاص کر علوم عربیہ میں ایسی مہارت حاصل کی اپنے زمانے سے تاحال علوم عربیہ میں امام کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ تیسری بات، مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وشرط نصبی تقدیر اللام، یعنی مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے لام مقدر ہو، جیسے ضربت تادیباً میں اصل میں یوں ضربت للتادیبی، لیکن اگر لام مذکور ہو تو پھر مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا بلکہ اسی لام جو لام کے حرف جر ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوگا، یوں کہا جائے گا ضربتہ للتادیبی۔ صاحب کتاب اور جمہور علماء کا نحو کا اختلاف۔ اب بات یہ ہے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے صاحب کتاب کی ذکر کردہ شرط سے اس طرف اشارہ ملتا ہے ان کے یہاں مفعول لہو کی بھی مفعول فی کی طرح دو قسمیں ہیں، ایک وہ مفعول لہو جس میں لام مقدر ہو اور دوسرا وہ مفعول لہو جس میں لام مذکور ہو، اور جب لام مقدر ہو تو وہ منصوب ہوگا، اگر لام مذکور ہو تو وہ مجرور ہوگا۔ تقدیر لام کی شرط لگانا یہ مفعول فیہ کی
صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے نسب کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ کے ہاں یہ دونوں قسمیں مفعول لہو کی ہوں گی۔ پہلی تو اس لیے اس پر مفعول لہو کی تعریف بھی صادق آتی ہے، لفظاً منصوب بھی ہے اور لام مقدر بھی ہے، اور دوسری قسم اس لیے کہ اس پر بھی مفعول لہو کی تعریف صادق آ رہی ہے، لفظاً اگرچہ منصوب نہیں ہے لیکن محلاً تو منصوب ہے۔ جبکہ جمہور علماء نحو کے ہاں پہلی صورت جس میں لام مقدر ہو وہ تو مفعول لہو کی ہے، اور اس میں لام مقدر ہونے کی شرط صحت نسب کے لیے نہیں ہے بلکہ مفعول لہو کے صحیح ہونے کے لیے، کیونکہ جب اس کا مفعول لہو ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کا منصوب ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ رہی دوسری صورت تو وہ ان کے یہاں مفعول لہو نہیں ہے بلکہ حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، حذف لام کی جائز ہونے کی صورتیں۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ مفعول لہو سے فعل تقدیر یعنی مفعول لہو سے پہلے لام کے مقدر ہونے کے لیے تین شرطیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر ہو اور اعراض کی قبیل سے ہو، جیسے ضربت تعدیباً، اور جہاں یہ شرط نہ ہو تو وہاں لام کو حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے جئتک للثمن، الثمن نہ تو مصدر ہے اور نہ اعراض کے قبیل سے ہے۔ دوسری شرط، اذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، دوسری شرط یہ ہے مفعول لہو اور معلل به فعل کا فاعل ایک ہی ہو، جیسے ضربت تعدیباً معلل به فعل سے مراد وہ فعل ہے جس کی علت بعد میں آنے والے مفعول لہو کے ذریعے بتائی گئی ہو، جیسے مذکورہ مثال کے اندر ضرب فعل معلل به ہے اور تعدیباً کے ذریعے اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ ضرب اور تعدیب کا فاعل ایک ہی ہے کیونکہ مارنے والا اور ادب سکھانے والا ایک ہی آدمی ہے۔ جہاں دونوں کا فاعل الگ الگ ہو وہاں لام کو مقدر نہیں مانا جا سکتا۔ جئتک لمجیئک ایایا، یہاں فعل معلل بھی جئتک کا فاعل متکلم اور مفعول لہو لمجیء کا فاعل مخاطب ہے، تو یہاں لام مذکور ہے۔ وَمُقَارِنًا لَهُ فِي الْوُجُودِ، یہاں سے تیسری شرط بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مذکور اور مفعول لہو دونوں کا زمانہ ایک ہو، جیسے ضربت تعدیباً، اس میں مارنا اور ادب سکھانا دونوں ایک ہی زمانے میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مارنے کا عمل تو ابھی ہو اور ادب سکھانے کے لیے بعد میں کوئی اور عمل کرنا پڑے۔ جہاں دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو وہاں لام کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے اکرمتک اليوم لوعدی بذلک امس، یعنی آج میں نے آپ کا اکرام کیا اس کل گزشتہ وعدے کے جو میں نے آپ سے کیا تھا۔ یہاں پہلی دونوں شرطیں تو پائی جاتی ہے لیکن تیسری شرط نہیں پائی جاتی۔ وہ تیسری شرط کیا تھی کہ وجود میں مقارن ہو، اس لیے یہاں لام محذوف نہیں کیا جائے گا۔ تینوں شرطوں کا خلاصہ یہ ہے مفعول لہو اگر مصدر نہ ہو، یا اس کا اور اس کے عامل کا زمانہ ایک نہ ہو، یا دونوں کا فاعل ایک نہ ہو تو اس سے لام کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اپنی عبارت کلمہ حذف ہا لے کر آئے، لیکن مراد اس سے تقدیرها ہے، یعنی لام کا مقدر ہونا، کیونکہ محذوف ہونا اور مقدر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہاں تک تو مفعول لہو کی بحث تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں مفعول معہ کے بیان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔